جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزل فروان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کے لیے بلایا ہے امجد اقبال صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ جناح کے، اور دوسرے میرے ساتھ میرے مہمان ہیں شیخ رشید صاحب، سینئر صحافی ہیں اور سینئر رہنما ہیں لہجہ کے۔ تو آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے امجد اقبال صاحب، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف ذرائع سے دباؤ پڑ رہا ہے پاکستان پہ، دورہ سعودی عرب بھی کیا ہے انہوں نے، کیا صورتحال ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا جو مسلمان ملکوں پہ یہ پریشر آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر یہودی چھائے ہوئے ہیں معاشی طور پر، اور معیشت بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کمزوری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، چاہے وہ تیسری دنیا کا ملک ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور معاشی حوالے سے کسی ملک کو بڑے اچھے طریقے سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو کسی بھی معاشی فوائد سے یا دنیاوی فوائد سے بالاتر ہو کر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ جس آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات کرتے ہیں کہ یہ بھی بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ جس دن سے یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے یہ اسرائیل کی، ہم اس کو ایک ناجائز بچے کے طور پر تسلیم کرتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں کہ کہ یہ ایک جو وہاں پہ جو ہماری پاک سرزمین ہے جہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس خطے میں، اس خطے میں یہ اس کو ایک ناجائز طور پر قائم کیا گیا، اور وہ اسی کا حصہ نا جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری سرزمین ہے عرب کی، اور اسی کا وہ حصہ ہے اسرائیل، اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بطور مسلمان ہم تو کسی بھی صورت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ پھر خصوصی طور پر اس صورت میں ایک جو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ہے جو وہاں پہ فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم، ان کو جب تک نہیں روکا جاتا، جب تک ان کے لیے الگ ریاست کا، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا، تو کیسے ہم سوچ بھی اس حوالے سے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، ہوتی شاید رہیں آئندہ مستقبل میں بھی، تو کیوں ہم یہ اس کی اسرائیل کی عبادت، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں ایک کہ جی کہ ان کا اسرائیلی وزیر اعظم کا جب سعودی عرب کے دورے کی بات ہوتی ہے کہ جی کہ نیتن یاہو خفیہ دورے پر آئے، وہ تو جو رپورٹ ہے وہاں پہ جو آئی ہے، وہاں پہ جو رپورٹ اس کے مطابق تو یہ تھا کہ جو نیتن یاہو کے جو فلائٹ کے اندر کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی تھے مختلف جو ان کو ساتھ لے کے آئے، پھر وہ لیکن وہ ایک مخصوص مقام تک رہے، پھر وہ خود نیتن یاہو 3 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں مائک پومپیو کا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ وہاں پہ موجود تھے، اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی، لیکن اس کو بار بار تردید کی جا رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پچھلے اگر 2-3 سال کے اندر سعودی عرب کے اندر ہونے والے اقدامات اور خصوصی طور پر یو اے ای کے اندر ہونے والے اقدامات ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ملک جو ہیں وہ امریکی دباؤ میں نظر آتے ہیں۔ اچھا شیخ رشید صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ دینی طور پہ یا مذہبی طور پہ تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر معاشت کو دیکھا جائے، معاشی صورتحال کو دیکھا جائے تو کیا خیال ہے کہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جناب ملک صاحب۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھیں گے آپ کہ کیوں کرنا چاہیے؟ شور اس لیے کر لینا چاہیے کہ موجودہ جو سٹیٹس بن چکا ہے، دنیا کا صورتحال بن چکی ہے، اس میں جیسے ابھی امجد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ معاشی صورتحال کو دیکھنا اور اس کے معاملات کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو اسرائیل کی معاشی صورتحال ہے نا وہ کافی بہتر ہے۔ ان کے ریزرو دیکھیں، ان کی ٹریڈ دیکھیں، ان کی اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب 2، 4، 5، 10 ممالک یا 20، 30 مسلمان ممالک جو ہیں، عرب کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، جب یہ اس کو تسلیم کر لیں گے تو ان کے ساتھ بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ بھئی اسرائیل ایک عرصے سے مقبوضہ
علاقوں پہ قابض ہے، قابض ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، ظالم ڈھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تسلیم کرنے کے بعد ہماری آواز وہاں تک پہنچنی بڑی آسان ہو جائے گی. اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں فلسطین بھی ایک ملک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کو 124 ممالک جو ہیں دنیا کے وہ تسلیم کر چکے ہیں، اور فلسطین کو تسلیم کرنے میں انڈیا بھی آگے ہے، انڈیا نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے. وہ تو پاکستان کا گیس کرتا ہے، امریکہ نہیں فلسطین کی بات کر رہا ہوں یار، فلسطین کو انڈیا نے تسلیم کر لیا ہے، امریکہ نے بھی کر لیا ہے، یو کے نے بھی کر لیا ہے، 124 ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو کر لیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ انڈیا اس کو کر رہا ہے، اس نے اسرائیل کو بھی کر لیا ہے، ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی بہت ضرورت ہے. اگر اسی طرح ہم جو ہے وہ ماضی کے معاملات کو دیکھ کے اگر ہم پیچھے ہٹتے رہیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس عمر کی ہے. ابھی آپ نے وہ سعودی عرب کی بات کی، سعودی عرب چونکہ وہ اپنے بارڈر پہ ایک نیا شہر آباد کر رہا ہے جس پہ اب تک $500 ارب لگ چکے ہیں، $500 ارب لگ چکے ہیں، اور وہ اپنے اس خطے میں، اپنے اس ایریے میں، عرب کنٹریز میں بہترین شہر بنانے جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے عرب کی یا سعودی عرب کی، محمد بن سلمان کی، کہ اسرائیل کے ساتھ چونکہ ایک تھریٹ بھی ہے ایران کی طرف سے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک تھریٹ ہے ایران کی طرف سے، تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ وہ جو نیا شہر آباد کر رہے ہیں نا، اگر آپ ان کا ایریا دیکھیں گے نا تو اسرائیل کی حد بھی اس کو سرحد لگتی ہے، جارڈن بھی لگتا ہے، سوڈان بھی، ادھر کافی ممالک جو ہے نا اس بارڈر ایریا سے لنک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک آدھا میزائل لگے اور وہ فارغ ہو جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا جو تھریٹ ہے ایران کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لیکن میں اس سے بالاتر ہو کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کی معاشی صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے بھی عمران خان کا بیان چھپا ہوا تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے. جو مقبوضہ کشمیر پہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہے، 370 کے تحت اگر انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ UN نے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں تو بھائی جب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں تو پھر اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا جی عمران صاحب بتائیے گا کہ مطلب اگر سعودی عرب تیار ہے، UAE تیار ہے، دوسرے بہت سارے اسلامی ملک اسرائیل کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پاکستان کو کیا ایشو ہے؟ دیکھیے میں اس جسٹیفیکیشن کو یا اس جواز کو نہیں تسلیم کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے ہم بھی کر لیں. نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیے کہ اسرائیل اپنا سعودی عرب یا UAE تو کہتے ہیں جی کشمیر وہ ان کا مسئلہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی پھر ان کی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کل کو کہ جی کہ وہ کہتے ہیں چونکہ کر، ہم بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے یار کشمیر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جہاں تک آپ ٹریڈ کی بات کر سکتے ہیں نا، ٹریڈ کی بات یہ ہے کہ ایک اسرائیل ایک چھوٹا سا ایک کونے کے اوپر اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں نا تو ایک چھوٹی سی ایک بیلٹ کی صورت میں اور ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور کوئی اتنی بڑی اس کی اسلحے کے علاوہ کوئی ایسی کوئی وہاں پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی دنیا کی جو کہ ٹریڈ کے لیے ہم اس کے ساتھ جائیں گے، ٹریڈ اگر وہ کریں گے اس کے ساتھ تو ہماری معیشت بڑی انگڑائیاں لینے شروع کر دے گی. ایسا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دنیا کے بہت سے ممالک، میں کہتا ہوں ترکی کے ساتھ آپ بڑھا لیں اور یورپ کے ساتھ بڑھا لیں، دنیا کے بہت سی افریقہ کے ساتھ بڑھا لیں، آپ رشیا کے ساتھ جائیں، وہاں پہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ڈسپیوٹ اس طرح کا نہیں ہے جس کی ہم کہیں کہ جی کہ کوئی کسی طرف سے کوئی مخالفت اٹھے گی یا کوئی حالات ہوں گے. یہ کمزوریاں ہیں. اگر آج UAE کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے، اسرائیل کو اگر آج سعودی عرب کے اوپر ہم کہتے ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ان کی انٹرنل جو کمزوریاں اس کی وجہ سے ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. اگر دنیا کی بڑا پیسہ ہونے کے باوجود اور ایک طویل عرصہ تک وہ بادشاہ رہے ہیں تیل کی وجہ سے، دنیا کے بادشاہ رہے ہیں، مطلب ایک محاورتاً ان کے بادشاہت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے
خرچے کے حوالے سے ساری دنیا ان کی مرہون منت رہی ہے، تو وہ لیکن اس کے باوجود اپنی اگر سرحدوں کو محفوظ نہیں کر سکے تو یہ ان کی کمزوریاں ہیں. تو یہ ان کمزوریوں کو قابو پانے کے لیے آپ کہیں گے جی کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، بچائے وہ چھوٹے سے ایک پٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر پیدل چلنا شروع کر دیں نا مسلمان وہاں سے اسرائیل کی طرف تو ان کی فوج ان کو روک نہیں سکتی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جی کہ اس کے پیچھے کون ہے. مطلب سمپل سی بات ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ کے پیچھے وہی لابی، یہودی لابی جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ امریکہ کے ذریعے ان کو پریشرائز کر رہی ہے. لیکن ایک ٹائم تھا، بہت بڑا ٹائم تھا جو گزارا جو ضائع کیا گیا، اور اس دوران اگر عرب آپس میں کم از کم، اب ہم ایران کی بات کرتے ہیں دشمنی کی، اگر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں دشمنی کی، اگر شام کے حالات کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ترکی کے معاملات دیکھتے ہیں، سارے آپس میں آپ کو عراق کی مثال آپ کے سامنے، کویت کی مثال آپ کے سامنے، یہ سارے آپس میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آج سے پچھلے کئی دہائیوں سے، ٹھیک ہے، کئی دہائیوں سے اسپیشلی کہ جب سے یہ ڈویژن ہوئی ہے نئی، میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیے کہ جب سے یہ ڈویژن، اس وقت سے آج تک ہمیں یہ آپس میں اختلافات کے ساتھ لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے نظر آتے ہیں. یہ کہیں مل بیٹھے ہی نہیں ہیں آپس میں، اور اس وجہ سے یہ آپس میں اگر ٹریڈ شروع کر دیں، فرض کریں میں کہتا ہوں مخلص ہو جائیں، تو کیا ضرورت رہ جاتی ہے اسرائیل کی. تو معاملات یہ ہے کہ ان خامیوں کو، ان کوتاہیوں کو پر قابو پانا چاہیے. اور پاکستان اگر ان سے دور بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ یا یہودی کمپنیوں کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق امریکہ سے ہے یا ان کا تعلق فرانس سے ہے، اب یہ فرانس کا معاملہ تو آپ کے سامنے، آپ کیوں کہتے ہیں جی بائیکاٹ کریں ان کا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. اور اس اسرائیل کو، یہ اس فرانس کے ساتھ ہمارا بلینز کی ٹریڈ ہوتی ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھیے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور کتنا ہو سکتا ہے میکسیمم. تو ہم اس کو تسلیم کر لیں. کیوں تسلیم کر لیں؟ نہیں تسلیم کرنا چاہیے. آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے. جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا کی ٹریڈ کی، تو آپ یہ بھی پھر ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا کی ٹریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، پہلے شرط رکھتے ہیں کہ جناب کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی بات کریں، اس کو حل کریں. اگر وہ اسرائیل اس بات پہ ہوتا ہے مادہ کہ جب آپ فلسطینیوں کی جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے حقوق کو تسلیم کرے. اگر 124 ملکوں نے تسلیم کر لیا تو کیا وہاں پہ انہوں نے اپنا دفاعی نظام اپنا بنا لیا ہے فلسطین نے؟ کیا اپنی فوج تیار کر لی ہے فلسطین نے؟ کیا اپنی کوئی کرنسی انہوں نے بنا لی ہے اس طرح سے آزادانہ طور پر؟ کیا ان کے دارالحکومت کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ کون سا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو دنیا تسلیم صرف کاغذی، وہ تو یہ خالستان کی ریاست کو بھی بہت سے مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملک جو ہوتے ہیں مخالف، وہ کہتے ہیں وہ جلا وطن حکومتیں بن جاتی ہیں، ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو جب تک ان کو حقوق نہیں ملتے اس وقت تک اس تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، میں آپ سے گفتگو میں آگے بڑھتا ہوں. ملک میں کرونا کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے، بلکہ پوری دنیا میں شروع ہو گئی ہے. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ جلسے کرنے پہ بضد ہے. میں پہلے جیسے ابھی امجد صاحب نے فرمایا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کا جواب دے دیں کہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کی میں نے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے. اصل میں میرا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب ہم ٹریڈ کی اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ، جو ممالک ان کے پیچھے ہیں، جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، مثلا اس میں امریکہ ہے، اس میں یو کے ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں 7 جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، 7 جو اقتصادی طور پہ مضبوط ملک ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے جا رہے ہیں، وہ اسرائیل کی بیک پہ ہے. جب ہم تسلیم کریں گے تو وہ ممالک جو ہیں وہ مجبور ہوں گے ہمیں ریلیف دینے میں. جیسے جی ایس پی پلس ہے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ میں 10%، 15% اضافہ ہوا ہے، 20% اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں پھر وہ لے ہمیں ریلیف دینے کے لیے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. میرا یہ مقصد ہے. ادروائز یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس طرح اگر کوئی بات چل نکلے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ چونکہ تاجروں کے نمائندہ ہیں، اس لیے آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. نہیں، بات تاجروں کی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
اس طرح کا کل کو شیخ صاحب بات یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ، کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اتنے یہ دے دیتے ہیں، کوئی ایگریمنٹس کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تجارتی، تو کشمیر کی بات چھوڑ دیں تو آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کشمیر کا دیکھنا، کشمیر کا تو آپ نے چھوڑ دی ہے، نہیں وہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر کا ایشو تو ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کشمیر تو وہ اس کے اوپر وہ قابض ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے تو بات میں تو میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا ابھی وہ میں نے ویسے سرسرا جواب دیا تھا امجد صاحب کا. مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کے قریب ہونا جو ترقی یافتہ ہے، جن سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں، اگر وہاں سے مل سکتا ہے تو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جذباتی ہونے میں، ایموشنل ہونے میں. اچھا میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا صرف سعودی عرب کی سیکورٹی کا ایشو ہے، باقی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کرونا پہ آ جائیں کہ کرونا کی لہر پھیل گئی ہے، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ایک ہمیں یہ بھی بینیفٹ ہوگا، یہ جو انڈیا میں جو ہر دوسرے تیسرے تھریٹ کرتا ہے نا جی کہ اسرائیل بھی ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ان کا وہ یہ جو ایشو ہے نا موقف ہے، اس میں میرا خیال کمی واقع ہوگا. اس پہ ہم تفصیلی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلی پروگرام پھر کریں گے ناظرین، لیکن ہمیں اور ابھی آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں، خاص طور پہ نون لیگ جلسے کرنے پہ کیوں بزد ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کرونا پھیل رہا ہے، اب بات ہوئی تو پرچے بھی کروائیں گے، اندر بھی کریں گے سب کو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے موجودہ حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اس پہ اوپر عمل درآمد کرائے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے دیوالی کا ایک پروگرام ہوا کراچی میں، اس میں 700-800 کے قریب لوگ تھے. ٹھیک ہے، اس کو ان کے مہمان خصوصی تھے گورنر سندھ. ٹھیک ہے، جب آپ وہ شو کر کے دکھائیں گے اور اس میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں، وہ ویڈیو وائرل بھی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ 80% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. ٹھیک ہے، جب آپ خود یہ کریں گے تو پی ڈی ایم کیوں کرے گا؟ اچھا صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جی بڑا کھلا کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جانے لگی، تو اگر یہ نہیں جانے لگی اور عمران خان نہیں رہنا تو پھر اپوزیشن کیوں اتنا مطلب یہ کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں جانی بھی نہیں چاہیے. میں تو یہ کوئی مطلب مفروضہ نہیں، مطلب ایسی کہنے کی بات ہوتی ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں چلی جائیں، حکومتیں جانی نہیں چاہیے جلسے جلوسوں سے. اس کا ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے، اس ذریعے سے اگر حکومت کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو کریں، تو ادروائز یہ نہیں جانی چاہیے. یہ ایک غیر جمہوری کام ہوتا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جلسے جلوس کرنے کی اپوزیشن کیوں کر رہی ہے، تو اس کا یہ قطعاً مقصد یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جلسے جلوس صرف حکومتیں بھجوانے کے لیے ہو. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک چونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک سسٹم کے تحت ایک اپوزیشن ہوتی ہے. حکومت کا کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا ہوتا ہے، اور اس کے کیے گئے فیصلوں کے اثرات ملک کے اوپر پڑتے ہیں اور پڑنے چاہیے، اچھے پڑنے چاہیے. لیکن اگر وہ اس کے فیصلے درست نہیں ہیں، اگر اس کا عوام کو نقصان ہو رہا ہے ان کے فیصلوں کا، تو پھر اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے کہ عوام کو بتائے کہ حکومت کے کون سے فیصلے غلط ہیں، کون سے فیصلے اس کے درست ہیں، اور آپ کا کیا نقصان کر رہی ہے. وہ ایسے ہی ہو سکتے ہیں، وہ جلسوں سے ہو سکتے ہیں، جلوسوں سے ہو سکتے ہیں، اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ عوام کے لیے یہ خرابیاں پیدا کریں، ملک کے لیے یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، آپ کو یہ کرنے چاہیے. اور عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کو منتخب کر کے غلطی کی. آپ اگر ان کو منتخب نہ کرتے، جو ایک بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ایک 5 سال کا پروسیس ہوتا ہے اس میں، کہ جی حکومت اپوزیشن عوام کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا وہ آپ کے خلاف یہ یا ملک کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا آئندہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے. وہ اپنی اصل میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے یہ اس کا سلسلہ کہ اب یہ مستقل جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا، کبھی جلسوں کی صورت میں، کبھی جلوسوں کی صورت میں، کبھی ریلیوں کی شکل میں، کبھی سیمینارز کی شکل میں، کبھی پریس کانفرنسوں کی شکل میں. یہ ایک مستقل پروسیس. اسی طرح روز آپ کے سامنے حکومت کے وزراء جو ایک لائن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 3-4 مل کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے، کبھی وزیر اعظم کہیں کسی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ان کا وزیر کسی جگہ کر رہا ہے. جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ گورنر سندھ نے وہاں پہ جا کے دیوالی کے فنکشن میں، یہ کیا سب کچھ، یہ وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ایسے جلسے جلوسوں کے ذریعے سے ایک جو ان ہاؤس جو معاملات ہوتے ہیں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، اسپیشلی اس وقت جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہو اور کولیشن اپوزیشن ہو، تو وہ کولیشنز کا جو اتحاد الحاق ہوتا ہے پارٹیوں کا، اس میں آپ ان لوگوں کو توڑ سکتے ہیں دلیل کے ذریعے، پریشر کے ذریعے، جس طرح سے بھی کہ بھائی توڑ کے آپ اپوزیشن کی پارٹی کو ٹوٹ کے حکومت کے ساتھ جا سکتی ہے، یا حکومت کی کوئی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل سکتی ہے، تو پھر آپ ان ہاؤس چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی میرا خیال ہے کوشش ہونی چاہیے۔ اور اسی کے میرا آپ مطابق سے سوال ہے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ میرے بیانیے کے مطابق تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے وہ جو پہلا کویشچن آپ نے امجد صاحب سے کیا تھا، میں تھوڑا سا بتائیں۔ تو پی ڈی ایم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، جلسوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے، وہ تو نہیں جائے گی، سن لینا، جی، اور لانگ مارچ کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا سال 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں کتنے دن بیٹھے رہے، ایٹ لاسٹ چودھری برادران درمیان میں آئے، ٹھیک ہے، 5-6 دن تھے، انہوں نے ادھر سے ادھر سے بات کر کے ان کو تسلی دی کہ یہ چینج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم دوبارہ کسی بھی صورت میں کسی ایسے سیاسی جماعت پہ یا کسی ایسی پریشر گروپ پہ میرا خیال ہے کہ وہ اب اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے ان کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جنوری میں جو لانگ مارچ موجودہ حکومت کے خلاف ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لانگ مارچ اسلام آباد کے ریڈ زون میں جب داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کرے گا، یہ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک یہ ہے، کیسے جائے ٹائم گی پہ نوٹ نا، کر اس کا لیں۔ کیسے طریقہ بھی حکومت کیسے بتائیں جائے نا۔ گی سر؟ جی حکومت کیسے جائے گی؟ نہیں، وہ اس بات کا 100% امکان ہے کہ یہ بھی خبر آپ کے پہلے میرا خیال ہے موجود ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ صدر کو یہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ اسمبلیاں جو ہیں۔ اچھا وہ امجد مفروض صاحب ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن آپ نے دیکھے، پی ٹی آئی جیت گئی، آگے آزاد کشمیر کے آ رہے ہیں، پھر سینٹ کے آ رہے ہیں، کیا نتائج دیکھ رہے ہیں کہ آگے پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کو، اپوزیشن کو کوئی حصہ یا کوئی ووٹ مل جائے گا؟ دیکھیں ابھی جو آپ جو ایک چیز تو یہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات کی کہ وہاں پہ حکومت کو اکثریت ملی، مطلب اکثریت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سیٹیں ملی، اکثریت نہیں حاصل کر سکے۔ 13 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں حکومت بنانے کے لیے، ان کی 10 سیٹیں تھیں، یعنی وہ سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تقسیم ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ روایت عام طور پر کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی پچھلی 2 اسمبلیوں کی بھی یہی رہی کہ جو جس کی مرکز میں حکومت ہے وہاں پہ وہ اکثریت حاصل کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ حکومت کو وہ مطلوبہ اکثریت وہاں پہ نہیں مل سکی، ان کو آزاد ساتھ میں لانے پڑے۔ اور دوسری طرف اگر 6 سیٹیں ان کو ملی اپوزیشن کو، 10 سیٹیں ملتی ہیں حکومت کو، 6 سیٹیں ملتی ہیں اپوزیشن کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہاں چلے پی ڈی ایم کو کہہ لیں آپ کہ وہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تقسیم ہے وہاں پہ، لوگوں کے اندر وہ جو ووٹوں کی تقسیم نظر آتی ہے۔ لیکن الیکشن جیتنے کی 10 سیٹیں لینے کی بھی کیا وجہ، ان 10 سیٹوں کے اندر 8 تو وہ تھے جو پچھلی حکومت میں وزراء تھے، جو نون لیگ کی حکومت میں وزراء تھے، ان کو توڑا گیا، اور الیکٹیبل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ الیکٹیبلز تھے، وہ الیکٹیبل توڑ کے پی ٹی آئی میں ڈالے گئے، اور کس نے ڈالے، کس طرح سے ڈالے گئے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہی اگر فارمولہ اختیار کیا گیا آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی، تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے یہی رزلٹ آئیں جو یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ عام طور پر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو کشمیر کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر وہی حکومت ہو جس کی مرکز میں وفاق میں حکومت ہے، تاکہ اس کے ساتھ ان کو فنڈز لینے دینے میں یا باقی معاملات میں آسانی رہے۔ آپ کے سامنے ابھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا جو ایشو بنا، اگر وہ مرکز میں ان کی حکومت ہوتی تو شاید یہ نہ بنتا۔ تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اسی طرح کا ارینج کیا جائے، اور اسی طرح کا ارینج اگر وہاں پہ بھی کیا گیا تو اس میں ایک چیز میں کہتا ہوں، اس میں یہ پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ان الیکٹیبل کا ہے جو اتنی سینس یا سمجھ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اگلے 5 سال کس جگہ
کس جماعت سے بیٹھ کے اقتدار میں بیٹھنا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں یا بھیج دیا جاتا ہے. وہ جو بھی آپ کے معاملہ ہے وہ اسی طرح کا فارمولہ پھر ہو جائے گا. جی بتائیں شیخ صاحب. صرف ایک منٹ. وہ اس سے پہلے ایک پروگرام آپ نے کیا تھا تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ابھی جی بی کے الیکشن میں 10-12 دن باقی تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ الیکشن چوری ہونے جا رہا ہے. اب دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں گا آزاد کشمیر کا الیکشن بھی چوری ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ. اچھا شیخ رشید صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ کرونا کی لہر کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی ایک لہر بھی ہے. کیا کہتے ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, سبزیاں بڑھ رہی ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں جی اس میں آپ 2 دن پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے. انہوں نے واضح کر دی ہے, ہر چیز انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آپ کی آئندہ چند دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں وہ ہے وہ 10% 10% ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک یہ بھی ٹریڈرز نے اور صنعت کاروں نے ایک ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ جی وہ شرح سود جو ہے اس کو کم کیا جائے, لیکن انہوں نے اس کو سیم رکھا ہوا ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن بہت مشکل ہیں, انتہائی مشکل ہیں, اور اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکل حالات میں ان دنوں کو مینیج کرنے کے لیے وہ جس طرح انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 12,000 روپے کا جو پیکج دیا تھا, ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی پیکج ارینج کریں اور عوام کے لیے, تاکہ عوام کو کسی قسم کی کوئی مشکل مہنگائی کے حوالے سے, قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کوئی پیش نہ آئے. تو یہ ساری ذمہ داری تو دیکھیں ملک صاحب حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت موجودہ صورتحال کو کیسے مینیج کرتی ہے, کیسے مینیج کر کے پاکستان کے عوام کو ریلیف دیتی ہے. جیسے انہوں نے پہلے ریلیف دیا ہے, اب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ریلیف کے لیے 100 ارب 200 ارب روپے جیسے پہلے رکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا 4,000 5,000 روپے کا جو آپ کا بجٹ ہے سالانہ, اس میں اگر آپ ایسی صورتحال میں 200-300 ارب روپے نکال لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کرنے کی ضرورت ہے. بتائیے گا کہ موجودہ جو مہنگائی ہے, معاشی صورتحال ہے, اس صورتحال میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگانا, تعلیمی ادارے بند کرنا, مارکیٹیں بند کرنا, کاروبار بند کرنا, کہاں تک ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے بہتر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس حل کیا ہے اس بات کا. ایک اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے. ہمارے سامنے اعداد و شمار ہیں, ڈاکٹرز کی رائے ہے, ایکسپرٹس کی رائے ہے, وہ کہتے ہیں جی کرونا پھیلا اور خطرناک ہے, اس سے بچنا تو ہے. اب ایک چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم یہ ایک قانون بنا دیتے ہیں جیسے کہ حکومت نے بنایا بھی کہ جی کہ ماسک پہننا لازمی ہوگا اور باہر جو بھی بندہ سڑک کے اوپر نکلے گا وہ ماسک پہن کے نکلے گا. ابھی آپ کے سامنے جب شیخ صاحب نے بھی بات کی, باقی بھی ہم بات کرتے ہیں جیسا دوستوں کہ کتنے % لوگ ماسک پہن کے جاتے ہیں, اور ابھی سڑک پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کتنے % لوگ ہیں جو ماسک کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو اس میں حکومت اگر یہ صرف اس بات کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی کہ وہ ماسک لوگوں کو پہنوا دے, چاہے وہ اس کو اپنی خزانے سے دینے پڑتے ہیں یا وہ ذاتی طور پر جرمانہ رکھ دے, تو اگر ماسک بھی نہیں پہنا سکتی تو پھر اس کے پاس اس کے زیادہ اور کوئی حل کوئی ایسا اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اچھا جی اسکول ہی بند کر دو. مطلب اسکول بند کر دیں, یونیورسٹیاں بند کر دیں, بازار بند کر دیں, فنکشنز کے اوپر پابندی لگا دیں. یہ پابندیاں لگانا اور بندشیں اس وقت یہ ظاہر کرتی ہیں حکومت کی بے بسی کو. میں یہ کہتا ہوں کہ جی کہ یہ بے بسی کو یا عوام کی منہ زوری کو, جو کہ خوف زدہ ہی نہیں ہے, کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کہ کرونا سے کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جب جی آئے گی تو دیکھی جائے گی, آئیے ہم کیوں اپنا سارا کچھ بند کریں. اور ایک آخری بات جو میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو اس سطح پر لانے میں, عوام کا یہ مائنڈ بنانے میں خود حکومت ذمہ دار ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ میں کاروبار بند کر کے لوگوں کو بھوکا مار دوں, میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, میں کاروبار بند نہیں کروں گا, تو پھر لوگوں کو پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یا وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جی حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں ہے, شاید حکومت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. میں صرف ایک جیسے امجد صاحب کی بات کو میں آ کے بڑھاؤں گا. جیسے یہ مختلف روڈز پہ لگاتے ہیں نا وہ بیریئر لگا کے تو جرمانے کرتے ہیں, ناکے لگا کے جرمانے کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ پکڑ لیں, وہ یہ جو ہے ماسک, یہ دیکھیں کتنا اس پہ خرچہ آئے گا.
10 करोड़ 20 करोड़ कितना आएगा, आवाज तो नहीं आएगा। एक बार जो है ना हफ्ता 2 हफ्ते, क्योंकि एक ही 1 पॉइंट एजेंडा के मास्क पहनवाएं इनको। मास्क अगर फ्री कर दिया मास्क जाए पहन लिया पाकिस्तान। तो ये आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ और कारोबार बंद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें आप ट्रैफिक पुलिस को और ये जो इन्होंने वो बनाई हुई है टाइगर फोर्स, वो कब इस्तेमाल करेंगे सिवाय इसके कि वो खाने पे लगे हुए हैं, ठीक है, नोट कमाने में लगे हुए हैं, जाके जब नहीं, वो threat नवाज करते हैं। शरीफ की बनाई हुई है, नवाज शरीफ आके इस्तेमाल कर। टाइगर फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, नवाज शरीफ की जी नहीं बात कर नाज़रीन, रहा। आपने सुनी हमारी दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।